تذکرہ ہوا اور اس کا انجام کار بیان ہوا جو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑا ہوا ہے، جو مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر ایک مسلمہ قانون ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توحید پہچانی جائے گی شرک سے، اور شرک پہچانا جائے گا توحید سے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اطاعت پہچانی جاتی ہے مخالفت سے، اور مخالفت پہچانی جاتی ہے اطاعت سے۔ مشرکین کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جہاں عروج پر تھے، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطاعت رسول میں عروج پر تھے۔ اسی طرح سے جب کفار شرک میں، کفر میں عروج پر تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توحید میں ذرہ برابر بھی کسی بات کی شمولیت نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی انداز میں جب مخالفت کی بات ہوئی، مخالفین ان کے انجام کار کی، تو رسول کی مخالفت اس کا انجام جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو اللہ کی مخالفت اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ شریک بنایا جائے، بہ، اس کے ساتھ یا اس کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، اس بات کو نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون، اس کے علاوہ، ذالک، جو ہوگا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ ومن یشرک، اور جو کوئی شریک بنائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فقد، پس تحقیق، ضل، بھٹک گیا وہ، ضلالا بعیدا، بہت دور کا بھٹکنا، بہت دور کا بھٹکنا، بہت دور کی گمراہی کے اندر جا گرا۔ اب وہ گمراہی وہ جہنم ہی ہے، اسی کے اندر جا پڑے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا جو اپنے شرک پر ہوتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا اس بات کو، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کا شریک بنایا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جسے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک بنائے اللہ کے ساتھ اللہ کا، فقد، پس تحقیق، یقیناً، ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا۔ محترم بھائیو، یہ آیت مبارکہ ایک اصولی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شرک کی بھرپور مذمت فرمائی ہے کہ مشرک، اس کی نجات نہیں ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توحید شرک کی ضد ہے، یا شرک توحید کی ضد ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے، یا توحید شرک کی ضد ہے۔ تو ایسے میں جب بندہ توحید کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اوپر شرک عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ کن کن کاموں میں شرک ہے، کیا کیا چیز
بندے کو مشرک بناتی ہیں، اور جو بندہ توحید کو ہی نہیں جانے گا، پہچانے گا ہی نہیں، تو وہ شرک میں، توحید اور شرک کے اندر جو تفریق ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ تو توحید اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس کی صفات کو اور صفات کے تقاضوں میں اس کو یکتا سمجھنے کا نام توحید ہے۔ اور شرک ذات میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہود نے اور نصارہ نے کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارہ، اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ، مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ذات کے اندر شرک ہو گیا۔ اور اسی طرح سے صفات کے اندر شرک، یعنی دور نزدیک سے سننا، مشکلات کو دور کرنا، اولاد سے نوازنا، رزق کا بندوبست کرنا، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اب جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ کرنا کہ یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی بیماری سے شفا دیتا ہے، فلاں ہستی بھی کاروبار میں برکت کا باعث ہے، فلاں کی وجہ سے بھی ہمیں رزق ملتا ہے، فلاں کے محابے سے اور فلاں کے طفیل سے ہمیں ملتا ہے، تو یہ ساری چیزیں توحید کی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کے اندر شرک ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو صفات کے تقاضے ہیں کہ جب اللہ خالق ہے، مالک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ساری صفات اس کی ہیں، تو اب تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف عبادت اسی کی بجا لائیں۔ اور عبادات میں تینوں قسم کی عبادت، یعنی زبانی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، اسی طرح سے خوف اور رجا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو صفات کے تقاضے جو ہیں کہ بندہ اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کے سامنے سر سجود ہو۔ اور یاد رکھیے جو شرک کی بیماری ہے، جب بندہ توحید سے دور ہوتا ہے، عقیدے کی خرابی وہ بندے کو اس قدر گمراہی کے اندر ڈال دیتی ہے کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ دور کی بات نہیں، انڈیا میں ہمسایہ ملک ہے، 700 سے زائد یونیورسٹیاں ہیں، اور سالانہ 14,000 15,000 کے لگ بھگ لوگ پی ایچ ڈی سے فارغ ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی تقریباً 8,000 کے قریب لوگ سائنسز کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے وہاں کہ دودھ کو بہایا جاتا ہے اور پیشاب پیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی یہ گمراہی ہے، دودھ کو بہایا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا ان کے جو رسومات ہیں ان کی، اور پیشاب گائے کا وہ پیا جا رہا ہے۔ تو جب بندہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے، جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کفر میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا گرا، اس کو اس بات کی بھی تمیز ختم ہو گئی کہ پینا کیا ہے اور بہانا کیا ہے۔ جو جانور کا اوور فلو ہے وہ اس کو پی رہا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بطور خوراک بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس احسن انداز میں بنایا ہے کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے، بلکہ سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت مزیدار ہے، ہاں جی، خوراک کا باعث ہے، جسم کے لیے توانائی کا باعث ہے، اس کو وہ بہا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایسے بدعقیدہ لوگوں کے لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا، جس نے دماغ سے کام ہی نہیں لیا، عقل سے کام ہی نہیں لیا، اور نہ ہی وحی سے ہدایت لی، وحی سے رہنمائی لی، فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے
7 بڑے بڑے گناہ ہلاکت خیز جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا 7 موبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، یعنی المہلکات، یعنی وہ ہلاک کرنے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں بندے کو۔ ان میں سے الاشراک باللہ، پہلے نمبر پر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اللہ کے ساتھ شرک میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کیا شرک ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں، کسی بھی چیز کے اندر نفع نقصان کی تاثیر کو جاننا، یا اسی طرح سے یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں چل رہا ہے توہم پرستی، کہ اس چیز کے اندر بھی شاید نفع ہے، مکان بنایا 30-40-50 لاکھ روپے لگا کر اور اوپر اس کے کالی ہنڈیاں رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظر گزر سے بچائے گا۔ اسی طرح سے گاڑی لی ہے تو اس کے آگے ایک ٹوٹا سا جوتا باندھ دیا۔ اب یہ چیزیں انسان کو کس کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اب وہ ٹوٹا جوتا اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے یا نظر سے بچا سکتا ہے تو وہ خود کیوں ٹوٹا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، خود وہ کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں، اگر نظر گزر اور ایکسیڈنٹ سے گاڑی کو بچانے کے لیے جوتا باندھنے کی ضرورت ہے تو انسان کو تو زیادہ نظر لگتی ہے، پھر بندہ اپنے نال بھی کوئی حساب کتاب لگائے، کوئی ہار بنا کے پا لے تاکہ نظر تو بچ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو جب بندے کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں اور وہی سے بندہ رہنمائی نہیں لیتا، انبیاء کی لائی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو ایسے میں وہ گمراہی کے اندر جا گرتا ہے، اور پھر کالی بلی کو بھی وہ اپنے لیے نفع نقصان کا باعث سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے الو بولتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی خیر نہیں ہے، نوست پیدا ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یعنی وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ جو ہے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، بدکنا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ توحید پر ہوتا ہے تو وہ پھر بڑی بڑی چیزوں سے بھی ڈرتا نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے پھر سارے ڈر اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پھر ہر چیز کا ڈر اس کے دل میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو انجام کار ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ جو اس کے ساتھ شریک بنائے، یعنی اس کا شریک بنایا جائے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی ذات کی یکتائی ہے کہ اس کے ساتھ نہ جو ہے ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے خفیہ ظاہری اور باطنی شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم وَأَعُوذُ بِكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، یہ دعا پڑھا کریں، یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شریک بنائیں، اور اس بات سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ لا علمی کے اندر تیرا کوئی شریک بنا دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صاحب نے شرک کے خوف سے بندوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، تو یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں۔